أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس تقریر کا موضوع ہے قادیانی ہی کافر کیوں؟ حسب وعدہ قادیانیت کے فتنے کی حقیقت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2-3 لیکچرز آپ نے سماعت فرمائے ہیں، جس میں میں نے کئی مقامات پر یہ اشارہ دیا ہے اور بتلایا بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ اس سلسلے میں بڑے زور و شور سے گفتگو کی جاتی ہے، ہم بھی اس گفتگو میں شریک ہیں، اور ہمارا بھی ایمان اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی چادر نبوت پر دست درازی کرتا ہے یا خاتمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبان درازی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہیں ہیں، انکار کرتا ہے، تو ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اگر وہ لینا چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی بھی آپ کا مقابلہ کرنے والا اور آپ کے ہم پلہ ہونے والا بھی، اور اپنے آپ کو قرار دینے والا یا کسی کو بھی قرار دینے والا ہم پلہ، وہ بھی آدمی کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں غلام احمد قادیانی کے تعلق سے ہمارے ہند و پاک بنگلہ دیش کے بہت سارے علماء مختلف مسلک اور مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والے، جس میں بالخصوص مقلدین احناف ہیں، جس کے اندر بہت سارے فرقے دیوبندیہ، بریلویہ، رضا خانیہ، تبلیغیہ اور دیگر فرقے موجود ہیں، یہ تمام سب بھی اس میں متفق ہیں اور ہم بھی متفق ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ میں نے آپ حضرات کو یہ بھی بتلایا تھا کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مرزا غلام احمد قادیانی ہی کافر کیوں، اس موضوع پر بہت ساری حقیقتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے میں آئیے، چونکہ موضوع کی مناسبت ہے، اس تعلق سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی بھی شخص پر کفر کا جو فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس تعلق سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں بیان کر دوں۔ اسی طرح سے کون سے وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اہم اور موٹے موٹے اصول آپ کے سامنے میں بیان کر دوں تاکہ آگے مسائل کے سمجھنے میں آسانیاں ہوں۔ میرے سامنے یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ ان کتابوں میں بھی بہت ساری کفریہ عبارتیں، کفریہ باتیں ہیں، جسے ممکن ہے کہ میں آج نہ کھول سکوں، ممکن ہے کہ اگلے محاضرے میں، اگلے لیکچر میں، اگلی تقریر میں میں اس کو بیان کر سکوں۔ آئیے سر دست کچھ موٹے موٹے اہم اور بنیادی اصول آپ کے سامنے میں رکھوں کہ آدمی کون کون سے اعمال کرنے سے یا کس قسم کا عقیدہ رکھنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا انسانیت پر، اپنے بندوں پر یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسلام کے دامن سے، کہ سارے کے سارے اسلام کے دامن سے منسلک ہو جائیں اور اسے مضبوطی سے تھام لیں، اور ہر ان باتوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے روکا ہے اور جن سے منع فرمایا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مخالف۔ اسی طرح سے اسی بات کی دعوت دینے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، وہ راہ ہدایت پہ ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، آپ کی باتوں سے منہ موڑے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارتداد کے اسباب، کہ آدمی کن کن باتوں سے مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے پھر جاتا ہے، اور شرک و کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور شرک و کفر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے۔ اور علماء کرام نے
جو دین حق کے علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی باب و حکم المرتد کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے، اور اسلام کے جو منافی باتیں ہیں ان کو بھی اجاگر کیا ہے کہ یہ منافی اسلام کی باتیں ہیں، اور جنہیں اختیار کرنے سے ایک آدمی، ایک مسلمان جو دائرہ اسلام میں ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہاں جو میری گفتگو ہوگی، ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ گفتگو ہماری کفر کے تعلق سے ہوگی، کافروں کے تعلق سے ہوگی، اور یہ کفار جو ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کفار تو وہ ہیں جو بنیادی طور پر مسلمان ہی نہیں ہیں، جیسے مجوسی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور دیگر لوگ ہیں، جو جن سے ہی کافر ہیں ان سے تو خیر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ میری گفتگو ان کے سلسلے میں ہے اور ان باتوں کے سلسلے میں ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے اعمال اور کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اسلام سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اسلام سے وہ ہٹ جاتے ہیں، ان کا رشتہ اسلام سے کٹ جاتا ہے۔ میری گفتگو ان کے سلسلے میں ہوگی، تو میں ان شر اور ان فتنے اور ان اسلام سے دور کر دینے والی باتوں کا ذکر آپ کے سامنے میں کروں گا تاکہ آپ ان سے محفوظ رہیں، آپ ان سے بچے رہیں۔ میں تقریباً 10 باتیں اس تعلق سے، 10 پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جن سے کہ جو بڑے موٹے موٹے اصول اور ضابطے ہیں اور جن کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ان کی تشریحات میں نہیں داخل ہوں گا۔ وہ 10 باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ان سے بچنے کی کوشش کرو، ان 10 باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ورنہ تم دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے اور تمہارا رشتہ اسلام سے کٹ جائے گا۔ اسلام کے منافی سر فہرست سب سے پہلی جو بات ہے جو اسلام کے اندر ممنوع ہے وہ ہے شرک باللہ، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا، اس کی عبادت میں، الوہیت میں، اس کی ذات اور صفات میں اور اس کی ربوبیت میں کسی مخلوق کو، خواہ وہ مخلوق چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی ان چیزوں میں، عبادتوں میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کے لیے چاہے وہ معاف فرما دے، اس کی منشا ہے، اس کی مشیت ہے اور اس کی اپنی چاہت ہے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ اور فرمایا قرآن کریم میں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ یقیناً جو بندہ بھی شرک کرے گا اللہ وحدہ لا شریک نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور ان شرک کے ضمن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے مردوں کو پکارنا، مردوں سے فریاد کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان کی دعائیاں دینا، ان کی نظر ماننا، ان کے نام نظر و نیاز کرنا، ان کی منتیں ماننا، اور اسی طرح سے ان کے نام کے ذبیحے ذبح کرنا، بکرے، مرغے اور دیگر چیزیں، جانوروں کو ذبح کرنا، چھوڑنا ان کے ناموں پر، یہ تمام سب چیزیں شرک باللہ ہیں۔ ایسا کرنے والا بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان اپنے آپ کو تو کہتا ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 1 یہ بات ہو گئی۔ نمبر 2 جو اسلام کے منافی چیز ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان کسی بھی ہستی کو، کسی بھی ذات کو
وسیلہ بنا لے، واسطہ بنا لے، اور پھر اسی ہستی اور اسی ذات کو اپنی مدد اور اپنی ضرورت، اپنی حاجت کی براری کے لیے، اپنے مرادوں کو پورا ہونے کے لیے ان ہستیوں کو وہ پکارے، ان سے دعائیں کرے، ان سے التجا اور ان سے فریاد کرے، ان سے پناہ مانگے، ان سے سوال کرے اور ان سے سفارش طلب کرے، انہی کے اوپر توکل کرے، انہی کے اوپر بھروسہ کرے۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت جو اہل حق ہیں، علماء کتاب و سنت کے حاملین ہیں، ان کا اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 2۔ نمبر 3، جو شخص اسلام کے منافی چیزوں میں سے، جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں، ان میں سے تیسرے نمبر کی چیز ہے، جو شخص مشرکوں کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح مانے، مشرکوں کو کافر نہ سمجھے، ان کے مذہب کو صحیح تصور کرے اور ان کے کفر میں وہ شک کرے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 4، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی سنت و سیرت، کسی اور کی عادت، کسی اور کے طور اور طریقے، کسی اور کے کیریکٹرز اور کسی اور کے چال اور چلن زیادہ افضل اور زیادہ کامل اور مکمل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں، یا آپ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور امتی کا حکم زیادہ اچھا ہے، زیادہ واضح ہے، زیادہ اکمل اور کامل اور مکمل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر کسی اور امتی کی بات کو ترجیح دے اور یہ تصور کرے یہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ بہتر اور زیادہ اسلم اور زیادہ، تو ایسا شخص بھی بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی بولو، وہ بھی کافر ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور وہی سب سے بہترین بات ہے۔ ان سے بہتر بات کسی اور کی ہو سکتی، ان سے بہتر ہدایت اور کامل اور مکمل رہنمائی کسی اور امتی کی خواہ کوئی بھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی اور کو کامل اور مکمل سمجھتا ہے، کسی اور کی سیرت اور کسی اور کے قول کو، کسی اور کے عادت و اطوار کو اور طور اور طریقوں کو اور باتوں کو اور حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھتا ہے، تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ نمبر 5، جو بات انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہے وہ ہے کہ جو شخص دین کے کسی ایسے حکم کو ناپسند کرے جسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، خواہ اس کے مطابق عمل بھی کر لے، بھلے وہ بات کے اوپر عمل بھی کرے لیکن ناپسند سمجھے، عمل کرے لیکن ناپسند سمجھ کے عمل کرے، چاہے وہ کسی بھی دباؤ سے ہو، جو دین جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس پہ عمل بھی کرے لیکن ناپسند کرتے ہوئے دل کی رغبت اور دل کی محبت کے ساتھ اس کے اوپر عمل نہ کرے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ ایسا شخص بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز
یعنی دین اسلام کو ناپسند کیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے۔ نمبر 6، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے کسی حکم کا یا ان کے حکم کے اوپر عمل کر کے جو اجر و ثواب انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس اجر و ثواب کا یا چھوڑ دینے پر جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب کا تمسخر اڑائے، مذاق اڑائے، تو ایسا بندہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی اور مذاق کرتے ہو، ہنسی اور مذاق کرتے ہو، بہانے مت بناؤ، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ایمان تو لائے تھے لیکن احادیث کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا نبی کے احکام کا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ نبی کا حکم ہے پھر بھی تمسخر اڑانا، بہت 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 اہم بات ہے یہ۔ اور یہ تو اس میں تو اچھے اچھے لوگ ہیں، اچھے اچھے لوگ ہیں۔ کسی نے رفع دین کر دیا، کیا کان جھاڑتے ہو، مکھیاں ہکاتے ہو، اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ عجیب عجیب۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جانے کے بعد اس کا تمسخر اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، یہ آیتیں انہیں سناؤ، انہیں بتلاؤ۔ کچھ تو بیچارے نادانی میں مذاق اڑاتے ہیں، نئے علم ہے، ملاؤں نے جیسے بتلا دیا اسی کے اوپر عمل کر، اور کچھ جانتے ہیں پر تعصب کی چادر آنکھوں پہ اس طرح پڑی ہوئی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردے پڑے ہوئے ہیں کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر۔ اڑاتے ہیں مذاق، اڑائیں اڑائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے باوجود بھی تم کیا ہو چکے ہو؟ کافر ہو چکے ہو۔ نمبر 7، محبت یا نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو کا استعمال بھی اسی قبیل سے ہے۔ جو شخص جادو کرے یا جادو کروائے یا جادو سے راضی اور خوش ہو، سن لو، جادو کرے یا کروائے یا جادو سے راضی اور خوش ہو، محبت کے لیے یا نفرت کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، ایسا بندہ بھی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ چلو فلانے بابا کے پاس، اور یہ بابے میں نے بتلایا ہے 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، کافروں میں کافروں کے بھیس میں، مسلمانوں میں مسلمانوں کے بھیس میں۔ کافروں میں سادھو سنت کے بھیس میں جادو اور ٹونے اور ٹوٹکے چلتے، اور مسلمانوں میں تسبیح اور امامے اور بڑے بڑے جبے اور بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھیوں کے آڑ میں یہ تمام سب کام ہوتا ہے۔ اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ولایت سمجھا ہوا ہے، کرامت سمجھی ہوئی ہے۔ یہ تو بابا کی کرامتیں ہیں، یہ بابا کی کرامتیں نہیں، یہ بابا کی خباستیں ہیں۔ ہاں، یہ بابا کی خباستیں ہیں۔ ڈرو اور سوچو اپنے اپنے دلوں سے کہ وہ عہدے، وہ باتیں جو صحابہ نبی کے مقدس دوستوں کو نصیب نہ ہو سکیں، یہ جمن سبراتی
للو پنچو اڑا رہے ہیں وہ مزے، انہیں نصیب ہو رہی ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، یا نماز پڑھتے ہیں تو صبح شام درگاہوں کی خاک چاٹتے ہیں، ان کی چوکھٹوں کے اوپر جا کر کے سر جھکاتے ہیں، انہیں نصیب ہیں یہ جو مراقبے اور نہ جانے کیا، اور کہتے ہیں یہ الہام ہے، یہ کشف ہے، یہ منامات ہیں، یہ اس بشارتیں ہیں، یہ خواب ہے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا شراب پی جائے گی لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ صرف شراب ہی کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر معاملات کے وہی شرک ہے جو پچھلی قوموں کے اندر موجود اور اسی شرک کے اندر لوگ ملوث تھے، آج وہی شرک، اسی شرک نے نئے زمانے کے حساب سے نئے لبادے اوڑھے ہوئے ہیں، سادھو سنتوں کی بھیس میں کافر کو وہ برباد کر رہے ہیں، اور مولوی اور برے علماء کے لباس میں، اور بابا اور پیر اور سجادہ نشینی یا فقیری کے لباس میں، یہ بھیس میں، یہ مسلمانوں کے اندر ان کے ایمان کو کھوکھلے کر رہے ہیں، جادوگر ہیں وہ، لیکن آپ کے صفوں میں کھڑ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بظاہر سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ جب جاتے ہیں تو قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں بظاہر، لیکن حقیقت جو وہ کرتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، وہ صرف وہی جانتے ہیں اور شیطان جانتا ہے۔ شیطان کے ساتھ جو ان کے ربط اور تعلقات ہوتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑے پہنچیلے بابا ہیں، ولایت کے بابا، مزاروں پہ بیٹھے سب کچھ کشف اور فیضیاب ہو رہے ہیں، بابا کے ذریعے سے ان کا پورا کنٹیکٹ ہے، بابا روحانی فیض فرما رہے ہیں، قبر محترم سے روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے، اور یہ سب کو نہیں حاصل ہوتا ہے، یہ اہل دل کو حاصل ہوتا ہے، اہل نظر کو ہوتا ہے، ہاں یہ فیض سب کو نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں عوام الناس میں نہیں بتلانی چاہیے، خاص ہی لوگوں میں۔ نبی نے بھی کوئی ایسی بات رکھی ہے کہ خاص لوگوں کو بتلایا ہو، عام لوگوں کو نہ بتلایا ہو؟ یہ کون سا مذہب، یہ کون سا دھرم ہے جو صرف خاص لوگوں میں پھیلایا جائے، عام لوگوں کے اندر پھیلایا؟ استغفر اللہ، اس طرح سے دین کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، جادو اور سحر اور یہ تمام سب چیزیں بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تو اے لوگو تم کفر نہ کرو، کفر میں نہ پڑو۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے، یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کو آزمائش کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش کا ذریعہ ہیں، ہمارے فتنے میں تم لوگ نہ پڑو، کفر نہ کرو۔ تو گویا سحر کا سیکھنا، سحر کا کرنا، جادو کرنا، اس کا سیکھنا یا اس کے اوپر راضی اور خوش ہونا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 جو چیز انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے وہ ہے مشرکوں کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا۔ سب بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، اور میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا، اس میں غیر بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، نام لیوا اسلام کے لوگ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ہے نا؟ سب آئے ہیں اس میں، سب آ جائیں گے اس میں۔ مشرکوں کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو کوئی اپنا مسلمان ہے یا اسلام پسند آدمی لوگ ہیں اور ان کی دشمنی میں جا کے کسی بھی اعتبار سے ان مشرکوں کو تعاون کرنا، بہت ساری باتیں آئیں گی، مسلمانوں کی باتیں جا کے ان میں بتلانا، ان کی کمیٹی یا ان کی میٹنگ یا ان کے رازوں کو جا کے وہاں پھیلانا، ہے نا، تاکہ وہ غالب آ جائیں۔ مسلمان دیہات پہ ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، جا کے کافروں کو خبر کرنا یا ان کو اسلحے دینا یا کسی بھی طرح سے ان کا تعاون کرنا تاکہ مشرک غالب آ جائیں مسلمانوں کے مقابلے میں، اور مسلمان بھی مسلمان ہو،
آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر کوئی بابری مسجد کو ڈھانے والا جا کے کسی مزار کو بم بلاسٹ کرنا چاہے تو آپ جا کے بتلا دیں کہ اڈوانی جی فلانے مسلمانوں کے اندر یہ میٹنگ چل رہی ہے تمہارے خلاف. آپ یہ سوچیں کہ چلو بھائی مسلمانوں کی ہم مدد کر رہے ہیں. آپ مسلمانوں کی مدد نہیں، بلکہ وہ تو مشرک ہی مشرک کو، کافر ہی کافر کو کاٹ رہا ہے، کاٹنے جا رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اسلام نہیں ہے. مزار پرستی، قبر پرستی یہ اسلام نہیں ہے. ایسے چیزوں کو مٹانے کے اندر مدد کرنا یہ ہم آپ کا سب کا، پورے امت مسلمہ کا جو اہل حق ہیں، کتاب و سنت کے حاملین ہیں، ان کا فرض ہے. نمبر 9، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کے حکم سے وہ الگ ہوں. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر نبی کی شریعت کا حکم، اس کے حکم سے وہ الگ تھلگ ہیں، نبی کی شریعت کے حکم سے مستثنی ہیں. یہ عقیدہ رکھنا، دیکھیں بڑی باریک بات یہاں بھی ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دی ہوئی شریعت لے کے آئے ہیں، اس شریعت کے حکم سے بعض لوگ الگ ہیں. یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ حضرت ایک بہت پہنچیلے بابا ہیں اور بڑی نظر ہے ان کی، بڑی وسیع نظر ہے، لیکن وہ سب کو کوئی بات بتا رہے نہیں، رات کے اندھیرے میں وہ کام کرتے ہیں. اگر آپ وہ کام دیکھیں تو آپ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، آپ ان کے اوپر کفر کا. تو ہم نے کہا وہ بابا ہے جو رات کی تاریکیوں میں ایسے گھٹیا ہی کرتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو شریعت اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دے، اور دن کے اجالے میں زہد و تقدس کی چادر اوڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے، وہ بابا ہے؟ ارے ہمارے نبی کو دیکھو، دن کے اجالے میں بھی وہی تو رات کے اندھیرے میں بھی وہی. اللہ اکبر. دن کے اجالے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، تو رات کے اندھیرے میں بھی کھڑے ہو کر کے گھر میں امت نہیں دیکھ رہی ہے لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. ہمارے نبی کا اندر باہر ظاہر باطن سب کچھ ایک ہی تھا. ہمارے نبی نے تو وہ تعلیم دی ہے. یہ کون سا بابا ہے جو رات میں وہ کام کرتا ہے کہ اگر وہ ہم اسے دیکھ لیں تو ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں؟ تو ایسا عقیدہ رکھنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجذوب ہو گئے، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ مجذوب ہو گئے. نبی کی شریعت سے بالا تر لوگ ہیں یہ. ہم ظاہر میں ان کو یہ دیکھتے ہیں، باطن میں وہ کچھ اور ہیں. استغفر اللہ. ظاہر و باطن کے جھگڑے، طریقت و شریعت کی لڑائیاں ہے نا، گودے اور قشر یعنی چھلکوں کے فلسفے چلنے لگے. اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ لوگ امت محمدیہ میں ایسے بھی ہیں جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستثنی اور الگ ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی کیا ہے؟ کافر ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرماتے ہوئے بیان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہو، کسی اور طور اور طریقے کا متلاشی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، اور وہ ایسا شخص آخرت میں گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. نمبر 10 اور آخری بات، اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کرنا، اللہ کے دین کو نہ سیکھنا، اللہ کے دین سے منہ پھیرنا، اللہ کے دین کو نہ سیکھنا، اللہ کے لائے ہوئے دین پہ اس کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ توحید نہ سیکھے، نماز نہ سیکھے، روزہ نہ سیکھے، حج نہ سیکھے، زکوٰۃ نہ سیکھے، جو شریعت کے احکام ہیں اس کی جانکاری نہ حاصل کرے، نہ اس کے مطابق عمل کرے، تو اس کا اسلام کیا فائدہ؟ ایسا بھی عمل کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے. اللہ کی آیتیں اسے پڑھ پڑھ کے بتلائی جائیں تو بجائے اس کے سننے کے وہ منہ پھیر کر کے چلا جائے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم گنہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. تو ایسا شخص بھی کفر کر رہا ہے جو اللہ کے دین کو سیکھ نہیں رہا ہے. میرے عزیز، یہ جتنی بھی باتیں 10 پوائنٹس جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی کفر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے اصول اور ضابطے ہیں. ان میں ان تمام باتوں کو آپ داخل کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان تمام باتوں کو اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی آدمی سنجیدگی سے ان باتوں کے اوپر عمل کرے تو کافر ہو جائے گا، یا ازراہ مذاق ہی عمل کرے جب بھی وہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح سے کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے بھی کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، الا مگر یہ کہ جو مجبور کر دیا گیا ہو. اب کہیں گے بھی خوف یا ڈر میں بتاؤں خوف اور یا ڈر کی مثال. خوف یا ڈر کی مثال یوں ہے، کسی نے کہہ دیا دیکھنا فلانے مندر میں فلانے بت کی بہت بڑی پہنچ ہے اور اگر ان کی گستاخی کرو گے تو یہ ہو جائے گا. فلانے بابا جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں، اگر تم وہاں جا کے جوتا پہن کے چلے گئے یا کچھ ایسا ہو گیا، یہاں وہاں پہ کچھ ان کی شان میں توہین کر دی، یا اگر کچھ ایسی باتیں کیے جو بابا کی شان کے خلاف ہیں، تو بھی یاد رکھو تم برباد کر دیے جاؤ گے. اب اس خوف اور اس ڈر سے جناب علی وہاں سجدے ہو رہے ہیں، اس خوف اور ڈر سے وہاں نظر و نیاز ہو رہے ہیں، مرغے چڑھائے جا رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو سنجیدگی سے کرے، خوف یا ڈر کی وجہ سے کرے، یا ادراہ مذاق بھی کرے، تو ایسا شخص بھی ادراہ مذاق آپ جا کے بتوں کے سجدے کریں، نعوذ باللہ. ادراہ مذاق جا کے آپ سجدے کریں، وہاں طواف کریں، ادراہ مذاق جا کے یہ کریں، یاد رکھو ایسا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی اسی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. صحابہ کرام نے کہا وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے، ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، وہاں پر وہ بستی والے کچھ ان کا کوئی پوتر استھان تھا، پاک کوئی مقدس جگہ تھی، وہاں کچھ وہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر و نیاز کرواتے تھے. جب وہاں سے ان کا گزر ہوا تو بستی والوں نے انہیں روکا اور کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، اس جگہ پر کچھ نہ کچھ نظر و نیاز چڑھا کے جاؤ تب تو ہم یہاں سے گزرنے دیں گے. ہمارے ملکوں میں بھی ایسے استھان بنے ہوئے ہیں، غیر مسلموں نے کچھ اپنے تئیں استھان بنائے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی نام نہاد مسلمان جو ہیں انہوں نے بھی استھان بنائے ہوئے ہیں. ڈرائیور بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی لے کے جا رہا ہے، اچانک اس نے جو ہے گاڑی روکی، سائیڈ میں کی اور فوراً دوڑتا بیچارہ گیا اور اس نے 4 آنے 8 آنے 1 روپے 2 روپے مزار کے اوپر چڑھائے اور پھر آگے بڑھا. کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اگر ہم بابا کے مدار پہ نہ چڑھائیں 1-2 روپے، آگے جا کے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ایسے بنے ہیں استھان کی نہیں بنے؟ عجیب و غریب موڑوں پہ بنے ہوئے ہیں لوگ سب. کوئی ریلوے شاہ بابا ہیں، کوئی لائن شاہ بابا ہیں. ہاں وہاں جب تک نہ چڑھے جب تک ٹرین ہی گزر نہیں جاتی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں بھی ہیں ہمارے ملکوں میں سب چل رہی ہیں. تو یہ خوف یا ڈر ہے. اگر کوئی آدمی اس خوف یا ڈر سے بھی یہ حرکت کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہے، کیوں وہ بدعقیدہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا یہاں چڑھاؤ. دونوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں چڑھاؤں. کہنے لگے جب تک چڑھاؤ گے نہیں جب تک ہم یہاں سے نہیں جانے دیں گے، اور اگر نہیں چڑھاؤ گے تو مار ڈالیں گے. ایک نے کہا یار چلو. کہا کیا چڑھاؤ؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم غریب الوطن ہیں، مسافر ہیں، پردیسی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں جو ہم اس پہ چڑھائیں. کہنے لگے مکھی مار کے چڑھا دو. اس نے کہا یار چلو مکھی تو مار کے چڑھانی ہے. اس نے کیا کیا؟ مکھی ماری، چڑھا دیا. اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فخلوا سبیلہ، تو لوگوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا.
فدخل النار، اور وہ جہنم میں داخل ہوا. استغفر اللہ، کہاں گیا وہ؟ جہنم میں داخل ہوا. اب دوسرے کی باری آئی، کہنے لگے دیکھو ہم نے اس کی راہ چھوڑ دی ہے، تم چڑھا دو اس کے اوپر. اس نے کہا میں نہیں چڑھاتا. کہنے لگے مکھی مار کے چڑھا دو. کہنے لگے میں مکھی بھی مار کے نہیں چڑھاتا. ہم نظر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مانتے ہیں. ہم اللہ کے سوا غیروں کی نظر کو شرک تصور کرتے ہیں. ہم نہیں چڑھاتے، مکھی بھی مار کے نہیں چڑھاتے. تو لو فقتلوہ، تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. فدخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے خوف اور ڈر کی مثال جو حدیث پاک سے بخاری کی روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ تک ہمیں پہنچائی. تو کسی خوف سے، ڈر سے، سنجیدگی سے، ادراہ مذاق بھی اگر آدمی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. البتہ ایک آدمی ضرور مستثنیٰ اور الگ ہے کہ مجبور کر دیا گیا وہ تلوار گلے پہ رکھ دی گئی اور کہا کہ اللہ کو گالی دے، اللہ کو برا بھلا کہے، تو اپنے دل کے اندر وہ مطمئن ہے ایمان کی حیثیت سے، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس نے وہ حرکت کر دی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا. ایسے آدمی کے لیے جائز ہے. اور یہ تمام سب چیزیں جو ہم نے بتلائی ہیں، یہ تمام سب جرائم ہیں اسلام کے نام پر جو کیے جا رہے ہیں اور بڑے خطرناک ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں. اس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تمام سب چیزوں سے ڈرے اور ان کا ارتکاب نہ کرے. تو یہ کفر کے تعلق سے چند باتیں تھیں. یہ ایک بنیاد ہے. یہ باتیں ہم آپ کو اس لیے بتلا رہے ہیں تاکہ آپ اس کے اندر داخل نہ ہوں، اور یہ چیزیں مرزا غلام احمد قادیانی کے تعلق سے سمجھنے کے لیے، اور اس کے بعد جو لوگ ہمارے ملکوں میں کر رہے ہیں وہ باتیں سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زیادہ تقریریں جو ہے انہی موضوعات پر ہوتی ہیں، کافر، کفر، امت کے اندر یہ تمام سب چیزیں، امت کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، ان باتوں کو صوفیوں کے تعلق سے، فلانے کے تعلق سے، فلانے کے تعلق سے یہ برائیاں وہ برائیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے. میرے عزیز، میرے دوست، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بھلی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے لوگوں کو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہماری ذمہ داریاں دو ہیں، ایک ہی نہیں ہیں کہ صرف کلمہ نماز کی ڈوری لے کے گھومتے پھریں. ہماری ذمہ داریاں دونوں ہیں. ہم کلمہ توحید کی تشریح بھی کریں گے اور اس کی تفسیر بھی بیان کریں گے، شرک بھی بیان کریں گے اور توحید بھی بیان کریں گے، سنت بھی بیان کریں گے اور بدعت بھی بیان کریں گے، کفر بھی بیان کریں گے اور اسلام بھی، شر بھی بیان کریں گے، خیر بھی بیان کریں گے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اپنے دونوں آنکھوں سے خیر کو بھی پہچان لے اور بری باتوں کو بھی. تم یہ عمل کرتے ہی کیوں ہو؟ ہم خیر کی دعوت دیں، برائیوں سے لوگوں کو روکیں. تو ہم امت کے اندر توحید اور اتحاد کو اور اتفاق کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پارا پارا کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو الگ تھلگ کر رہے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں. ہم قرآن و سنت کی بات کریں تو ہم انتشار پیدا کرتے ہیں، اور یہ بدعت، شرک، خرافات، ضلالت، گمراہی، کفر کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان امت کے اندر کہتے ہیں ہم اتحاد پیدا کر رہے ہیں. ایسی اتحاد پہ لعنت ہو جو امت کو جہنم کی طرف، جو اتحاد لے جائے ایسے اتحاد پر لعنت ہو اور 1000 دفعہ لعنت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اسی لیے نکالا گیا ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. تو ہم اسی لیے اسلام کے مبادی بھی آپ کو بتلا رہے ہیں اور ان برائیوں کو بھی ہم بتلا رہے ہیں جن برائیوں میں داخل ہو کر کے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ایک شفیق باپ، مہربان باپ اپنے بیٹے کو صرف تیز رفتار گاڑی چلانے ہی کا ہنر نہیں بتلاتا ہے، بلکہ اسے مختلف ڈرائیونگ کے اندر مختلف جو خطرات ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے کہ اسپیڈ بریکر اس کو کہتے ہیں، فلانی لائن آئے تو وہاں یہ کرنا، فلانا ریڈ لال کلر آئے تو یہ کرنا، ہرا کلر آئے تو یہ کرنا. بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ کہ صرف یہی بتاتا بیٹے تو گاڑی چلاتا رہے، خلاص پار ہو جائے گا. پار ہو سکتا ہے ایسا آدمی؟
وہ کہے ہمارے باپ نے تو یہی کہا تھا، بس چلاتے رہو، لال پیلے ہرے کی کوئی تمیز ہی نہیں بتلائی تھی، تو دیکھیں کیا کرے گا وہ، پھر قدم قدم پہ کتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے اور کتنا فساد پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا۔ اس لیے ہم گرین لائن بھی بتلاتے ہیں اور ریڈ لائن بھی بتلاتے چل رہے ہیں تاکہ دونوں کا فرق آپ دیکھتے چلو۔ اس لیے میرے عزیز، موجودہ دور میں امت جو مختلف حصوں اور ٹکڑیوں میں بٹی ہے، اور بالخصوص شرک اور عقیدے کے تعلق سے ہم ان خرابیوں کو آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان سے محفوظ رہیں، آپ ان سے بچیں۔ ہم کتاب و سنت کے زیر سایہ توحید اور وحدت کی اور اتفاق و اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم بھیڑ نہیں چاہتے بھیڑوں کی، کہ بس بھیڑوں کی بھیڑ ہو، دنیا دیکھے بھائی 40 لاکھ جمع ہو گئے، خلاص سب سے بڑے موحد اور توحید پرست یہی ہیں، اوتار اتر آئے ہیں۔ ایک مولوی نے تقریر کیا کہ اوتار اتر آئے ہیں، ایک ہندو نے کہا ہمارے دیش میں اوتار اتر آئے ہیں، ایسے لوگوں کو اوتار کہتے ہیں۔ ہم نے کہا یقیناً وہ کسی کے اوتار ہوں گے، انہی کے دھرم والوں کے اوتار ہوں گے، بیچاروں جب تو وہ اوتار ہیں۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیز اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، عقید توحید کیا ہے، اور اس کے بعد امت کے اندر کس کس طرح سے تفرقے کی بیجیں بوئی گئی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب میں آپ کو ان چند گزارشات کے بعد کہ یہ چیزیں انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ غلام احمد قادیانی کو جو کافر کہا گیا اس کی بیسکلی باتیں تو یہ آ گئیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کس طرح کی نبوت کا دعویٰ کیا؟ ذلی بروزی غیر تشریعی نبی کا ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ ذلی بروزی غیر تشریعی اور پھر اس کے اقوال اور اس کی کتابوں سے، اور پھر وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا نمبر ایک، پوری اس کی توجیہ اور اس کی شرح اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے بعد اس کو یہ راستے، یہ آئیڈیا دیے کس نے، یہ آئیڈیا جو اس نے نکالا، یہ آئیڈیا اس نے کہاں سے نکالا، کس نے دیا؟ وہ تیسرے مرحلے پر موجودہ دور میں جو لوگ ہیں ان کی جو کتابوں کے اندر، یہ کتابیں جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کے اندر جو اس تعلق سے میٹیریل موجود ہیں جس کو اس نے جمع کر کے اور ایک بلڈنگ تیار کر کے اس نے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ یہ تمام سب خاکے میں ترتیب دے چکا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ اگلے محاضرے میں لیکچر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت زیادہ گزر گیا اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سویرے آئیں، اگلے لیکچر میں، اگلی تقریر میں، تو ہم سویرے ہی اپنی باتوں کو شروع کریں تاکہ موضوع ذرا تھوڑا سا لمبا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں وہ میں کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے ہوش و حواس کے، آپ حیران زدہ رہ جائیں گے کہ ربانی صاحب کہاں گھما رہے ہیں ہم کو، یہ چیزیں تو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں تھیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اگلی جمعرات کو اس کے اوپر لیکچر دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے آج ہماری دوسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور جو موضوع اور جس موضوع پر اور جس عنوان پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ قادیانی ہی کافر کیوں؟ اس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کے تعلق سے چند مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ باتیں بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہیں، اور یقین مانیں کہ بڑا ہی باریک موضوع ہے، یہ سہل اور آسان بھی ہے، لیکن اللہ شاہد ہے کہ اس موضوع کی تیاری میں میری جو یہ چھٹیاں ملتی ہیں ہمیں،
یہ میری چھٹی اس ہفتے مکمل گئی ہے، یوں سمجھیے۔ بڑی عرق ریزیوں کے بعد ایک ایک چیزیں چن چن کر کے جمع کرنا، پھر انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں چھانٹنا پھٹکنا اور انہیں آپ کے سامنے لانا، بڑی محنتوں کے بعد اور عرق ریزیوں کے بعد یہ چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور بے حد شکر گزار ہیں، اور ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یقیناً اس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایک صحیح راہ عطا فرمائی ہے، توفیق دی ہے کہ ہم صحیح راہوں پہ چل رہے ہیں۔ واللہ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میں ابھی چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ دنیا آج جسے نہ جانے کیا کیا سمجھتی ہے، ان کے یہ عقیدے اور یہ خیالات اور یہ انہیں دنیا نہ جانے کس مقام پر فائز سمجھتی ہے، اور بڑے سے بڑے لوگ اس لپیٹ میں ہیں۔ حیرت ہوتی ہے اللہ کی قسم۔ میں جب تیاری کر رہا تھا اور پوائنٹس کچھ نکات نوٹ کر رہا تھا، اس دوران مجھے عجیب سی حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں یعنی یقین نہیں آتا کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے یا یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے، جو ہمارے ملکوں میں اللہ اکبر بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے اعلی حضرت مجدد دین و ملت، فخر المحافل اور جناب علی قطب العالم غوث العظم کے مقام پر فائز ان کی کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ لوگ بھی کس طرح ہمیں الو بناتے ہیں، کس طرح انہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈانکے ڈالے ہیں، اور کس طرح انہوں نے ہمارے سینوں سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھین کر اور ہمارے دلوں میں زندیق، مرتد، کافر، بدباطن، بدکناش، یہودیت، نصرانیت اور برہمنیت سے لیے گئے عقیدوں کو پھیلانے والوں کو ہمارے ذہن و دماغ میں ولایت، بزرگی، عقیدت، ارادت، غوثیت، ابدال، قطب اور نہ جانے کن کن مقام پہ فائز کر کے ہمارے ذہنوں اور دماغوں میں ان کی شان اور ان کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ تاریخ ان مولویوں کو انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ جس نے بھی ظلم کیا ہے، چاہے دنیاوی ظلم ہو یا عقیدے کا ظلم ہو، تاریخ کے اندر ایک ایک باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور آنے والی نسلیں، لوگوں کی نظروں سے ان تاریخ کو کتنا ہی چھپایا جائے لیکن آنے والی نسلیں ان تاریخ کے صفحات کو پلٹ کے پڑھتی ہیں اور پھر لان تان کرتی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ولایت کے نقاب اوڑھ اوڑھ کر قطبیت کے، ابدالیت کے اور اوتادیت کے اور نہ جانے کن کن ناموں سے اپنے آپ کو انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے، تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میرے عزیز، میں وہ تمام سب باتیں بیان کروں گا۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں چند ملانے مل گئے اور انہوں نے فتویٰ دے دیا قادیانی کافر ہے۔ حضرت قادیانی تو کافر ہے، ٹھیک ہے، وہ گند ہے جو پھٹ گئی، اور جن گندوں کو تم نے چھپا چھپا کے رکھا ہے، اپنی کتابوں کی زینت بنائی ہے، جنہیں تم نے ولایت کا مقام عطا کیا ہے، اور جن کو تم پوجتے ہو، جو اس دنیا کے اللہ نہیں بلکہ صنم اکبر اور بڑے بڑے طاغوت اکبر ہیں، شیطان ہیں، ابلیس سے بھی بڑھ کے لوگ ہیں، جن کو تم نے ولی سمجھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں کافر ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کے جب پردے اٹھائیں گے تو وہ گند کھلے گی، اور تم نے انہیں کمائی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اپنے پیٹ پوجنے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اس لیے وہ کافر نہیں ہیں۔ ارے وہ بھی کافر نہیں، دنیا کے بدترین کافر ہیں۔ آؤ میں تمہیں وہ حقیقتیں بتاتا ہوں۔
رام دین کافر، ہاں ایشوریہ رائے کافر، پتہ نہیں اشوک سنگھل کافر، اڈوانی کافر، سب کافر، اور دین محمد فلانے دین ٹھکانے دین، غلام محمد فلانے، نور الحسن، ابو الحسن، سب مسلمان، اس لیے کہ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں اور ان کے نام کافروں جیسے ہیں۔ ارے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے، تقدیر امم کیا ہے۔ میرے عزیز، اس سے قبل کہ میں ان تمام سب باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، آئیے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم نے پچھلی تقریر میں آدمی کن کن چیزوں سے کافر ہو جاتا ہے وہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھیں، اور میں نے بتلائی تھی کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آئیے کچھ اور مزید حقیقتیں اسلام کے تعلق سے آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھاؤں، راسخ کروں، وہ حقیقتیں جس کا کوئی دنیا کا مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا، اور انکار کرے گا تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 1، اسلامی عقائد اور اسلامی عبادات اور اسلامی اعمال کا جو سرچشمہ ہے، جہاں سے ہمیں عقیدے اور عمل ملتے ہیں، ان کا جو چشمہ ہے، ان کا جو محور ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی بنیاد، عقیدے کی، اعمال کی بنیاد اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی دونوں سے عقائد اور اعمال کو سنوارنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور جو بھی ان دونوں سے ہٹ کر عقائد اور اعمال ان دونوں سے ہٹ کر حاصل کرے تو وہ باطل ہے، جھوٹا ہے، اور وہ اسلام سے باہر ہے۔ حقیقت کی نہیں ہے یہ حقیقت؟ چنانچہ رب کا فرمان سنو، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت اور اتباع کرو، رسول کی اطاعت اور اتباع کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی ان دونوں کی فرمودات سے ہٹ کر اگر تم کوئی اور عمل کرو گے تو پھر وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ نبی کا فرمان سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لائے ہوئے شریعت میں جس نے بھی کسی نئی بات کا اضافہ کیا فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر میرا حکم نہیں ہے، میری مہر نہیں ہے، وہ عمل باطل ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے اپنی تعلیمات کو اپنانے اور اس کی اتباع کرنے کا ہمیں اپنے بندوں کو، اپنی امت کو حکم دیا ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بھی اپنی جان سے بڑھ کر قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور ذرہ بھی کہیں بھی قرآن کے اندر یا نبی کے فرمودات کے اندر ذرہ بھی کہیں انہیں تغیر یا تبدل یا کسی چینجنگ یا تبدیلی کا یا کسی کے خرد برد کا پتہ چلتا تھا، کمی یا بیشی کا، تو وہ طلب جایا کرتے تھے اور ایک محاذ قائم کر لیا کرتے تھے، اس کے خلاف کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ننگی تلوار بن جایا کرتے تھے کہ ابھی تو نبی کا فرمان یہ ہے اور اللہ کا فرمان یہ ہے، تم یہ باتیں کہاں سے کہہ رہے ہو؟ یہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قصہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کام کو جو بظاہر نیک کام تھے، نیک نیتی کی بنیاد پہ کیے جا رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو بدعت قرار دیا، اس لیے کہ اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہیں تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگ مختلف حلقے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک حلقے پر ایک ایک آدمی
کھڑا ہوا ہے, ان کے سامنے کنکروں کا ڈھیر ہے. ایک آدمی ایک حلقے سے کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ کہو, تو سارے کے سارے لوگ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. پھر کہتا ہے 100 دفعہ الحمدللہ کہو, سارے کے سارے لوگ 100 دفعہ الحمدللہ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. پھر کہتا ہے کہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہو, سارے کے سارے لوگ 100 دفعہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. پھر وہ اسی طرح سے یہ عمل جاری تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا, اور کیا فرمایا, کہنے لگے اللہ کی کیا قسم, اللہ کی قسم, تم اب ایسے دین پر ہو جو اللہ کے رسول, تم ایسے دین پر ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ ہدایت والا ہے. کیا تم ایسے دین پر عمل کر رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ ہدایت والا ہے, یا تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو؟ دو چیزیں کہیں, یا تو تمہارا یہ عمل نبی کے دین سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے, اور یا تو تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقصد واضح تھا, اور ان کے فرمانے کا جو مقصود تھا وہ لوگوں کے اوپر واضح تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کے رسول یہ بات تو سچ ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, تو کیا تم اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحیح اور زیادہ ہدایت یافتہ اور زیادہ ہدایت پہ عمل کرنے والا سمجھتے ہو؟ ظاہر ہے کہ وہ لوگ قطعاً اس کے قائل نہیں تھے. انہوں نے کہا نہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. منطقی طور پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ چونکہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس لیے وہ زیادہ ہدایت یافتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھے, اور انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا. تو اب ایک ہی صورت رہ گئی, اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ گمراہی کے دروازے کھول رہے تھے, وہ گمراہی کے دروازے کھول رہے تھے. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ عبداللہ, اگرچہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے, لیکن ہماری نیتیں ٹھیک ہیں, ہمارے ارادے نیک ہیں, ہم اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم اس عمل سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مانتا ہوں کہ تمہاری نیت ٹھیک ہے, تمہارے ارادے درست ہیں, تمہارے ارادوں میں کوئی خرابی نہیں ہے, اور تم اس بدعت کے عمل کے ساتھ اللہ کی رضامندی تلاش کر رہے ہو. لیکن کتنے ہی انسان ہیں جن کی نیت نیک ہوتی ہے, اور جب ان کا عمل سنت کے خلاف ہوتا ہے تو نیتیں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں, کیا صرف نیت کسی کام کی صحت کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہنے خلاص, تو تمہاری نیتیں لاکھ نیک ہوں, صحیح ہوں, عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ ہو, تو پھر وہ عمل کسی لائق ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہنوں میں بٹھائی. بلکہ جب تک کوئی عمل شریعت محمدیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ادا نہیں کیا جاتا وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک ضابطہ ہے, ایک حقیقت ہے, یہ ایک اصول ہے جو اپنے ذہن و دماغ کے پنوں پر نوٹ کر لو. اور کوئی کتنا بڑا ہی متقی اور پرہیزگار زہد و ورع اور ولایت کے مقام پر فائز ہونے کا دعویٰ کرے, قطبیت, ابدالیت, غوثیت کے مقام پر, اور وہ کوئی ایسا عمل کرے جو نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے, تو پھر وہ کہے میری نیت تو ٹھیک ہے, عمل تو بڑا اچھا ہے, آپ اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ ٹھیک ہے, تیری نیت درست ہے, مجھے منظور ہے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن چونکہ یہ عمل نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے یہ مردود ہے, اور اگر تو اس کے اوپر عمل کرتا رہا تو بھی مردود ہے. سمجھ آئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرح کتنے صحابہ, سارے صحابہ جتنے بھی تھے, وہ مل کر انہوں نے اسلام کی حفاظت کی, اور انہوں نے بھرپور جد و جہد اور یہ کوشش کی اور اس کا مظاہرہ کیا کہ وہ دین اسلام کے صاف اور صافی, دودھ سے زیادہ سفید نبی کے لائے ہوئے دین کو
اسی طرح برقرار رکھیں. کوئی بھی امتی یا کوئی بھی شخص اپنی تہذیب، اپنی فکر، اپنی رائے یا اپنی کسی فکر یا کسی تصور سے اس چشمے صافی کو، دودھ سے زیادہ سفید دین کو مقدر اور گدلا نہ کر سکے. یہ تمام صحابہ کرام کی یہ کوشش رہی. صحابہ کرام یہ یقین رکھتے تھے اور یہ ایمان رکھتے تھے کہ کتاب و سنت کے اندر، قرآن اور سنت کے اندر مکمل اور کامل رہنمائی موجود ہے. ہمارے لیے وہی کافی ہے. وہی ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے واعظوں کو اور ایسے منبر کے خطیبوں کو مسجدوں سے نکال دیا تھا اپنے زمانے میں، جو لوگ منبروں پہ کھڑے ہو کر قصے، کہانیاں اور افسانے بیان کر کے لوگوں کے دل جیتا کرتے تھے اور تعداد تحسین حاصل کیا کرتے تھے اور لوگوں کے اندر بڑے فیمس تھے. کیونکہ لوگوں کی طبیعت بھی ہوتی ہے، قصے اور کہانی زیادہ پسند کرتے ہیں. قصے اور کہانیاں زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ باتیں بھی ان کے ذہنوں میں بیٹھتی ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی مولانا ایسی بات کہیں جس کو ہم نے کبھی سنی نہ ہو. یہ چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہو گئیں. حضرت علی نے ایسے خطبہ کو اور ایسے مقررین کو منبر سے خطبہ دینا ممنوع قرار دیا اور کہا کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ قصے اور کہانیاں اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے زیادہ دل نشیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ تصور ہے تو تم خطبہ نہیں دے سکتے اور تم منبر کے مستحق نہیں ہو. اگر خطبہ دینا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو منبروں سے عام کرو. ان کی جو ہے ان کی باتوں کو لوگوں کے ذہنوں اور دماغوں کے اندر بٹھاؤ. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو چھینک آئی. جب اس نے چھینک ماری تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر نے کہا تم نے یہ بات کیسے کہی؟ یہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے الحمدللہ، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہو. اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ اس کے بعد کہو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ تو ہمیں اللہ کے نبی نے نہیں سکھلایا. اس نے کہا بات تو بڑی اچھی ہے. کہنے لگے بات تو اچھی ہے لیکن نبی نے جتنا فرمایا ہے اس سے نہ کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو. تو میرے عزیز اس نے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کوئی غلط بات نہیں ہے، نبی کے اوپر درود ہی بھیجا تھا. لیکن چونکہ وہ موقع اور محل نبی نے درود پڑھنے کا نہیں سکھلایا، نہیں بتلایا، اس لیے اس موقع محل پر وہ زیادتی کرنا بھی بدعت اور گمراہی میں شمار ہوگا. آج سوچ لو، آج